سود سود سود، یا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، اس میں آپ کو مختلف عذاب دکھائے گئے. اس میں ایک نہر تھی، خون کی طرح سرخ پانی تھا، اور ایک بندہ تیر رہا تھا، اور تیرتا ہوا کنارے آتا تھا. کنارے ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈالتا تھا، وہ پتھروں کو نگلتا تھا، پھر تیرتا تھا، پھر کنارے آتا، پتھروں کو نگلتا. بھئی یہ کون ہے؟ دریافت کیا آپ نے، تو آپ کو جواب دیا گیا یہ وہ آدمی ہے جو سود کھایا کرتا تھا. ہائے ہائے ہائے، آج سود ہے، ملنے سود پہ ہیں. گاڑی کس کے نام ہے؟ بینک کے. کوٹھی بینک کے. فیکٹری، یا اللہ سود، یا اللہ. توبہ تو ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے؟ بے حیائی تھوڑی ہے، زیادہ ہے بے پردگی. اوف 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 اوف. دیکھو مخلوط نماز جائز ہے، مرد عورت اکٹھے نماز پڑھیں جائز ہے. جب مخلوط نماز جائز نہیں تو مخلوط تعلیم، بولو بھائی، مخلوط فنکشن. مجھے لوگ بلاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، میں 2 شرطیں لگاتا ہوں: میوزک نہیں ہوگا، مخلوط فنکشن نہیں ہوگا، پھر میں حاضر، ورنہ کسی اور سے پڑھا میں نہیں آؤں گا. اب بہت سارے تو کہتے اچھا ٹھیک ہے، بہت سارے آگے پیچھے اچھا سوچ، اچھا دسیں گے مشورہ کر کے بگ گئے. تو ایک نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوگا، میوزک بھی نہیں ہوگا اور مخلوط فنکشن بھی نہیں ہوگا. اب جب میں پہنچا نا، گاڑی سے میں اترا، اندر سے میوزک کی آواز آ رہی، بڑی خوفناک قسم کی. اور میں نے کہا بھائی یہ تو اندر میوزک چل رہا ہے. کہ تو ہو آپ بیٹھ جاؤ. مجھے بٹھا دیا باہر گاڑی میں، اندر گیا، سارے میوزک بند کرائے. آیا، آؤ جی مولوی صاحب، میوزک بند ہو گیا. میں کہا چلو جی. اندر گئے تو مخلوط فنکشن، مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا مولوی صاحب آپ ایسا کرو، آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ایک جگہ پہ گیا نکاح پڑھانے، تو میں اندر داخل ہوا نا، تو عورتیں سامنے بیٹھی بھی، مرد پیچھے بیٹھے ہوئے. اور میں نے کہا یہ کیا؟ میں وہیں سے واپس، اچھا وہ جو جس کی بیٹی کا نکاح تھا نا، وہ ساتھ ساتھ میرے چل رہا تھا، تو میں تو پیچھے نکل گیا، وہ چلتا رہا. اس نے کہا مولوی صاحب میرے ساتھ ہی. جب وہ دیکھا مولوی صاحب ہے ہی نہیں، وہ بھاگا باہر. مولوی صاحب کدھر؟ میں کہا بھائی میں نے نہیں آنا، یہ تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے. کہتا کوئی نہیں مولوی صاحب میرے خاندان کی ہیں. اور میں کہا تیرے خاندان کی؟ اور میں کہا تیرے خاندان کی، میرے خاندان کی تو نہیں. اے ہے. اچھا سچی بات ہے، یہ ساری عورتیں کوئی بری تھوڑا ہوتی ہیں، یعنی کوئی غلط نیت تھوڑا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو کیا ہے؟ سمجھ ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ غلط ہے بھائی. تقوی، ہاں، حیا حیا حیا. عورت کی زینت حیا، عورت کا زیور. کبھی عورت کے جنازے میں دیکھا آپ نے اس کا چہرہ کھلا ہو؟ کوئی عورت کے جنازے کے قریب جاتا ہے چہرہ دیکھنے؟ کیوں؟ نہیں عورت ہے، یعنی عورت کا پردہ ہے. تو پردے کی ضرورت مرنے کے بعد زیادہ ہے کہ زندگی میں زیادہ ہے؟ اب یہ جو بہت زیادہ فلسفی اور بہت سارے دانشور بنتے ہیں نا، سائنسدان بنتے ہیں، اب ان سے پوچھو اگر زندگی میں پردہ نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیوں ہے بھائی؟ اگر مرنے کے بعد پردہ ہے تو زندگی میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ حضرت فاطمہ زنانہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ ای شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ کا جواب ان لا ترى رجلا ولا يراها رجل، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے. آپ نے بیٹی کو گلے سے لگایا، فرمایا ہاں بچوں میں بچی میں باپ کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں. ہاں آج ہماری بے حیائی ہے، بے پردگی. اللہ کے نبی کو جہنم دکھلائی گئی، اس میں ایک تندور تھا، تندور، اس میں آگ کے شعلے تھے. ہاں آپ نے جھانک کے دیکھا تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں. آپ نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. ہائے ہائے. اور آگے حدیث میں آتا ہے زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے. اب آنکھ کا زنا تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ بہت زیادہ. یا اللہ. اور زنا کی سزا کیا بتائی قرآن نے؟ اتنا بڑا سخت جرم ہے کہ قرآن سزا بتا رہا ہے غیر شادی شدہ ہے تو کیا کرو؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے، 2 10 50 100 کوڑے لگاؤ. اور شادی شدہ زنا کرے تو کیا سزا ہے؟
سنسار کرو، اس کو زمین میں گاڑو، پتھر مار 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 اسے ہلاک کر دو۔ ہاں تو میرے بھائیو، عبادات میں اتنی کمی نہیں آج کل۔ دیکھو عمرہ حرم خالی ہے، بھرا ہوا ہے، رش تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ ہاں؟ عبادات بہت ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے، اور کامیابی دین میں نہیں، کامیابی پورے دین میں ہے۔ کامیابی کس میں بھائی؟ تقوی آئے گا تو کیا آدمی لمبے وظائف پڑھے گا، لمبی نمازیں پڑھے گا، لمبی تہجد پڑھے گا، لمبی صلوات تسبیح پڑھے گا۔ جب تقوی آئے گا تو پہلا کام کیا ہوگا؟ آدمی گناہوں کو چھوڑے گا، کیا کرے گا؟ اور سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو ان سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو بھائی دیکھو، ابھی پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان جا رہا ہے، اور رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے۔ ہم توبہ کریں، کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ کو پکا کریں۔ ہم سب میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ہمیں کہتے ہیں تبلیغ والوں کو، اور پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرنا۔ پہلے کیا ہو جاؤ خود؟ اچھا، جو یہ دعویٰ کرے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس سے بڑا بگڑا ہوا کوئی نہیں ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ یار ہم سب میں کمیاں ہیں، ہم سب میں کوتاہیاں ہیں۔ محنت ہے، کوشش ہے کہ کیسے یہ کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں۔ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم سب میں کلکم خطاؤن، اللہ کے نبی فرمانے سب کے سب خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ فرماتے، ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، اونٹنی پر سوار، زیادہ راہ اونٹنی پر تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، اونٹنی کو چھوڑ دیا چر لے۔ جب آنکھ کھولی اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری، بہت تلاش کیا اونٹنی نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا مرنا ہے، موت ہے، جنگل بیابان ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، مر جانا ہے اب تو۔ دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی، واہ واہ بڑی خوشی ہوئی اس کو، تو ایک نئی زندگی ملی نا، اتنی خوشی۔ اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ بعض آدمی خوشی میں، ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو ہمارا بہت زیادہ عقیدت مند تھا ایک، اس کے گھر میں اچانک چلا گیا، او ہو اتنا خوش، مولوی صاحب میرے گھر آئے۔ بیوی اس کے گھر میں تھی نہیں، تو وہ جناب خود ملک شیک بنا کے لایا، بھاگا ملک شیک بنایا، چینی کی جگہ نمک ڈال دیا اور بڑی محبت سے، لو جی مولوی صاحب، لو مولوی صاحب۔ اچھا گرمی بھی بڑی تھی، بڑا پیاس بھی لگی ہوئی تھی، میں نے جناب گھونٹ بھرا، اوہ وہ الٹی وہ خوشی میں آ کر جو ہے وہ اس کا، تو اب اس کو اتنی خوشی ہوئی، کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا، کہتا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، دماغ کام نہیں کر رہا، خوشی اتنی عجیب بات۔ آپ نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم سب توبہ کریں بھائی، سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ۔ سب سے آسان کام بتاؤں، کسی کی غلطی پکڑنا، اور سب سے مشکل کام اپنے اندر سے۔ ہاں یہ اعتکاف، یہ رمضان، اور پھر اعتکاف، یہ پتہ کس لیے؟ اندر کی صفائی۔ ہنڈیا کو باہر سے زیادہ مانجا جاتا ہے کہ اندر سے؟ یہ اعتکاف کس لیے؟ اندر سے کیا ہے؟ تکبر نکالو، حسد نکالو، بغض نکالو، حب مال نکالو، حب جاہ نکالو، ریا۔ ہاں ہوئے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ پتہ کون ہوں گے؟ ریاکار، گناہ گار نہیں، نیکوکار بھی نہیں، بہت زیادہ نیکی کرنے والے، لیکن کس لیے؟ شہرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے اس حدیث کو سناتے ہوئے کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے؟ یا اللہ، جان لگا دی کس لیے؟ کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، بڑا مال خرچ کیا کس لیے؟ لوگ کہیں بڑا سخی، بڑا زوردار قرآن،
بہت زوردار بیان تقریر کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، پتہ کس لیے؟ کیا بات، ایک جملہ سننا چاہتے ہیں، کیا بات ہے۔ اچھا لوگوں نے نا ایک آدمی شادی تھی نا، تو اس نے نا زور لگا دیا شادی پہ، جو کچھ وہ کر سکتا تھا، جتنا کر سکتا تھا، کھانوں کی ڈشوں کے ڈھیر لگا دیے اس نے جناب، میٹھے کے، سالن کے، چاول کے، چٹنیوں کے، ہر چیز کا ڈھیر لگا دیا۔ تو جاتے جاتے ایک بندہ کہہ رہا تھا، یار انہیں زور سے بڑا لایا پر کھانا ٹھنڈا ہی سیگا۔ لوگوں کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرو بھائی۔ ہاں تو اعتکاف پتہ کس لیے؟ اندر کی صفائی ہے، تکبر۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا ہے؟ اکثر لوگ قتل کہتے ہیں، نہیں، سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں بہتر ہوں، میں۔ ہاں آج ہمارے معاشرے میں بڑی ہے، اوف اوف اوف، تو مجھے جانتے نہیں ہو، اوے تو میں نے جانتا نہیں ہے۔ میرا یہ جگہ بیان تھا دیہات میں، سردیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو مکھی بڑی تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہاں کوئی مل تھی یا کیا تھا، مکھی بہت زیادہ تھی۔ اچھا سارے بیان میں مجمع بھی مکھیاں مار رہا تھا، اور میں بھی نا مستقل یوں ہی کر رہا تھا، میں مکھی اتنا تنگ کر رہی تھی۔ اب بیٹھے ہوئے وہاں کے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ میں کہا دیکھو یہ اللہ نے مکھی پتہ کیوں بنائی؟ یہ ہماری میں نکالنے کے لیے۔ کیا نکالنے کے لیے؟ میں۔ مکھی چھیڑتی ہے، ادھر بیٹھے گی، ادھر آگے چھوڑے گی، کہتی چوئی صاحب کی یار۔ دن میں مکھی تنگ کرتی ہے، رات کو اچھا مچھر خاموشی سے نہیں آتا، الارم بجا کے آتا ہے۔ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سچی بات ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں، ایک مہینہ رمضان کا پابندی سے گزارا، ایک مہینہ رمضان کا پابندی۔ اللہ نے ایک دن کی عید، خوشی کا دن، ایک دن عید خوشی کا دن دیا ہے۔ اگر یہ ساری زندگی ہم پابندی سے گزار لیں، اللہ ہمیشہ کی عید جنت کی شکل میں عطا فرمائیں۔ ہاں وہاں دودھ کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں شراب کی نہریں، وہاں پانی کی نہریں، وہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، اور دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے، صحابہ سے، انبیاء سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے۔ تو سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ 5 وقت نماز، رمضان ختم تو روزے ختم کہ نمازیں بھی ختم؟ بولو بھائی، بہت سارے رمضان کے بعد مسجد میں نظر، ایک چاند نظر آئے تو مسجد میں آئے، اور دوسرے چاند نظر آئے تو مسجد سے گئے۔ توبہ توبہ توبہ۔ رمضان ختم تو روزے ختم، نمازیں ختم، تو پکی نیت کریں 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی؟ گڑبڑ۔ سب سے پہلی کامیابی فجر مسجد میں، سب سے پہلی ناکامی فجر بستر پہ۔ اماں کو فکر ہو بیٹا فجر میں مسجد میں جائے، ہاں بیوی کو فکر ہو میرا خاوند فجر میں مسجد۔ صبح جو مسجد جاتا ہے ایمان کا جھنڈا ہے، جو صبح مسجد نہیں جاتا بازار، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ، روزانہ کے ماہانہ۔ یہ بہت ساری سالانہ والی پارٹی ہیں جو رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے۔ قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، چین نہ پڑے قرآن کے بغیر، قرآن کے بغیر۔ ہاں قرآن ہمارے مسئلوں کا حل ہے، قرآن ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ آج سال ختم ہو جاتا ہے، قرآن ختم نہیں ہوتا۔ روزانہ 1 سپارہ، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، روزانہ 1 سپارہ، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12، 100 نمبر۔ روزانہ آدھا سپارہ، 2 مہینے میں قرآن ختم، سال میں 6، 50 نمبر۔ روزانہ پاؤ سپارہ، 4 مہینے میں ختم، سال میں 3 قرآن، 25 نمبر۔ پورے سال میں 1 قرآن ختم، 10 نمبر۔ پورے سال میں 1 قرآن بھی ختم نہیں، 0۔ تو آج کل اکثر کو کیا مل رہا ہے؟ تو نیت کریں روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں گے۔ سب کی جیب میں کیا ہونی چاہیے؟ تسبیح۔ کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اب جیبیں چیک کرو، کیا نکلے گا؟ موبائل۔ 1,00,000 روپے، 2,00,000، 100 روپے کی تسبیح۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو، مہربانی مہربانی مہربانی، اور کسی کو تسبیح تحفے میں دو، کہنا خیرتے ہے۔ یا پتہ کیا کہے گا؟
عمرہ کر کے آئے. تسبیح رکھو. ہاں آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. تسبیح کریں، اخلاق اچھے بنائیں. آج کل جھگڑے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ اپنوں سے ہیں غیروں سے؟ تبلیغی عوام آفیشل. بہت سارے نا بڑے شریف بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیوی سے لڑائی ہوتی ہے. بیوی سے. مجھے ایک بندہ ملا، صبح کا ٹائم تھا، بڑا نا ایسے منہ بنا کے بیٹھا، چپ سنجیدہ خاموش. میں نے کہا تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو نا؟ کہتا اس نے آپ کو فون تو نہیں کر دیا. وہ واقعی لڑ کے آیا تھا. تو جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑے ختم کریں. اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے نا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اخلاق اچھے بنائیں. اور اخلاق 4 چیزوں کا نام ہے بنیادی طور پر. یہ بول میٹھے ہوں، یہ لہجہ نرم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. کیا کہا؟ بول میٹھے، لہجہ نرم، چہرے پر مسکراہٹ اور دماغ ٹھنڈا. آپ کی زندگی بڑے مزے کی گزرے گی اور آپ کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے وہ آ گئے جی، آؤ جی آؤ جی آؤ جی. اور اگر بول کڑوے ہیں، لہجہ سخت ہے، ماتھے پہ بل رہتے ہیں اور دماغ گرم رہتا ہے تو زندگی نفرتوں میں، غصے میں، لڑائی میں، جھگڑوں میں گزرے گی. اور آپ کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے لو جی پھر آ گئے. کیا کہیں گے؟ اور مصیبت آ گئی. اخلاق اچھے بنائیں، اپنے معاملات ٹھیک کریں. لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو. بہنوں کو حق دیں، بھائیوں کو حق دیں، حق نہ دبائیں. حلال کی چٹی روٹی میں جو مزہ ہے وہ حرام کے کوفتوں میں بھی نہیں ہے. حلال کی 2000 کی چرپائی میں جو مزے کی نیند ہے وہ 10 لاکھ کے حرام کے بیڈ پہ نہیں ہے. اس کے پیچھے کتنوں کی بد دعائیں ہیں. اپنی کمائیاں پاکیزہ کریں. اپنے فنکشنوں کو میوزک سے، ڈھول ڈھمکوں سے، یہ توبہ 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 یہ ہے. اپنے معاملات ٹھیک کریں. چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے، آج زمین پر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے. ہاں مر جا. ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل ہم بھی تم جیسے تھے، بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے، اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. اور ایک قبر پر کتبہ لگا ہوا تھا، ہوئے ہوئے کیا لکھا تھا؟ یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. یہ میرا بڑا وہم تھا، میں بڑا، اب دھوکہ ہے میرے بھائیو. ابھی بہت سے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، حالانکہ عید قبر میں آنی ہے. موت کی کوئی چھٹی نہیں. تو سب ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی. تبلیغ کیا ہے؟ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. کوئی مانے نہ مانے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہماری ذمہ پیار محبت سے ہی پہ بھائی توبہ کر لے میرے بھائی، او میرے بھائی اللہ کو راضی کر لے میرے بھائی، او میرے بھائی آخرت کی تیاری کر لے. وقت لگایا کریں. اپنے محلے میں جماعتیں آتی ہیں وہاں بیٹھیں. اپنے محلے میں محنت کریں. سب کو نمازی بنائیں بھائی. آپ کہیں مانے نہ مانے اس کا فعل ہے. اچھا اب ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق کون دے گا؟ گناہوں سے کون بچائے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں ہیں کون پوری کرے گا؟ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو دعائیں تھوڑی ہونی چاہیے کہ زیادہ ہونی چاہیے؟ کیوں جی؟ دعائیں بہت سب سے بڑا سبب مسائل کے حل کا دعا ہے. اللہ سے مانگنا، اس کا مزاج بنائیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی چاہتا ہے کہ شدائد میں اللہ اس کی سنے، مصیبت میں اس کو چاہیے کہ یسر میں، سہولت آسانی میں وہ دعاؤں کی کثرت رکھا کرے. صبح شام کی دعائیں، موقع موقع کی دعائیں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.